نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27 ہے۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے۔ جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے، خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا کر مصیبت و ابتلا کی روا اڑا دیتا ہے اور ذلتوں اور ہواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دعویٰ بول دو۔ خدا کی قسم، جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامد کے آدمی سفیان ابن اوف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہاری محافظ سواریوں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے، ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا۔ ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامدیں کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ العجب ثم العجب، خدا کی قسم، ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہارے جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دینا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم ہم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کو ازہد نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم جمے ہوئے ہیں، تم جنگ سے جی چراتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہریے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر ان سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو، تمہاری عقلیں بچوں کی سی ہے اور تمہاری سمجھ جو بالکل عورتوں کی طرح، جو کہ بالکل ایک حجلہ نشین عورتیں ہیں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی۔ ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے، اللہ تمہارے مارے، اور تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے، تم نے مجھے غم و حزن کے جرعے پے در پے پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مزاولت رکھنے والا اور میدان دغا میں میرے پہلے سے کار نمایاں کیے ہوئے ہو؟ تو ابھی 20 برس کا بھی میں نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔